کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا تو ہم وہ غیر کی چیزیں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ بچے رہیں۔ اور پھر انہوں نے تیسرے موقف کا بھی ذکر کیا ہے اور پھر کہا ہے کہ ثم الشیخ رحمہ اللہ اختار القول الاول، پھر ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات کو اختیار کیا۔ شیخ نے یعنی یہ پہلی بات کو اختیار کیا ہے، اللہ سوائے اس کے کہ شیخ نے صاف صاف لفظوں میں تو نہیں کہا کہ ساری کی ساری چیزیں مطلقاً مباح ہیں، لیکن ان کی باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اصل میں مباح کے طور پہ، اس لیے ان تمام کی تمام چیزوں کا استعمال جائز ہے۔ کشف الاسرار میں یہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی حنفی فقہا کا مسلک یہی ہے۔ اس مسئلے میں ایک اور کتاب الاشباح والنظائر دیکھیے، ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ اگر یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متصل بعد کے دور میں ہوتے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں شامل ہوتے، امام محمد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے آدمی گنے گئے۔ زین الدین بن ابراہیم بن نجیم 926 ہجری میں پیدا ہوئے اور 970 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے اصول پر ایک کتاب لکھی اور قاعدے اور فن پر بحث کرتے ہوئے الاشباح والنظائر میں وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام چیزیں مباح ہیں جب تک کہ یہ دلیل قائم نہ ہو جائے کہ کوئی چیز مباح جائز نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے۔ اور اس کی شرح میں پھر شراح نے لکھا ہے کہ قاسم بن پتلو بغا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ہم جمہور حنفیوں کے نزدیک تمام چیزیں اصل میں مباح ہیں، اور فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ نے اس بات کی قید لگائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فطرت کے زمانے میں کیا ہوتا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور تک درمیان میں کوئی بھی نبی نہیں آیا، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے تک اپنی مخلوق کو بغیر کیا ہدایت کے چھوڑ دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ دور، وہ زمانہ، وہ جو 6-7 صدیوں پر مشتمل ہے، فطرت کا دور کہلاتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں مباح ہیں، اس وقت بھی مباح تھیں جب تک کہ شرعاً کوئی دلیل اس پہ قائم نہ ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے اسی آیت کریمہ کا شراح نے حوالہ دیا ہے کہ اللہ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالی بغیر منع کیے کسی کو عذاب دے دے، کہ اس نے منع کیا نہیں کسی چیز سے اور پھر اس پہ عذاب ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ پہلے منع آئے گا کہ نہ کرو یہ کام، پھر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو خدا کی طرف سے سزا ملے گی۔ اور پھر انہوں نے ذکر کیا ہے ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہتے ہیں کہ شرح المنار کے مصنف نے یہ کہا ہے کہ تمام چیزیں اصل میں مباح ہیں ہمارے بعض حنفیوں کے نزدیک، جن میں امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، اور اصحاب الحدیث جو ہیں اہل حدیث حضرات وہ کہتے ہیں تمام چیزیں منع ہیں، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ ان اشیاء میں بس خاموش ہے۔ تو اس ساری بحث سے جو اب تک آپ نے سنی ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اکثر حنفی فقہا اور خاص طور پر عراقی حنفی فقہا رحمہم اللہ اس طرف گئے ہیں کہ چیزیں اصل میں مباح ہیں، جائز ہیں تمام کی تمام، جب تک کہ شریعت کا حکم اس پہ نہ آ جائے کہ فلاں چیز جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اب جب آپ اس اصل کو سمجھ گئے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے حنفی فقہا اور اکثر شافعی فقہا کا مطلب یہ ہے، تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن عملاً زندگی میں کہاں ہوتی ہے۔ اس اصول کو سمجھنے کے بعد تمام وہ حیوان جن کے بارے میں شریعت کا صراحتاً حکم نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام،
ان تمام جانوروں کے بارے میں ہم کہیں گے کہ وہ تمام جانور جنگل میں کوئی شکار کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، جب تک کہ شریعت کا حکم نہ آ جائے کہ یہ حرام۔ مثلا زرافہ ہے، ایک جانور ہے نا، تو زرافہ کے بارے میں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ شافعی فقہا کے نزدیک یہ حلال ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے مالکیوں کا اور حنفی فقہا کا مسلک اس میں نہیں دیکھا۔ اب زرافہ کے بارے میں وہ کیوں کہتے ہیں جائز اور حلال ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں زرافہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی جو حرام ہے۔ مثلاً قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں آیا کہ زرافہ جو ہے یہ حرام ہے، یا وہ ایسا جانور ہے جو پنجوں سے کھاتا ہے یا اور اس طرح کی چیزیں۔ اب عملاً زندگی میں یہ فائدہ ہو گیا۔ اسی طرح جب یہ ہم نے ثابت کر لیا اور ہمارا موقف یہ ہوا کہ تمام چیزیں اصل میں مباح ہیں جب تک کہ شریعت سے دلیل نہ مل جائے ان کے حرام ہونے کی، تو آپ دیکھیے عملی زندگی میں ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جنگل کی جتنی جڑی بوٹیاں ہیں، جتنی نباتات ہیں، زمین سے جتنی چیزیں اگتی ہیں، جب تک شریعت خود منع نہ کر دے کہ اس چیز کو مت کھاؤ اس وقت تک وہ جائز۔ مثلا بھنگ، چرس جس سے بنتی ہیں آگے جا کے چیزیں علیہ باللہ، یہ بھنگ جو ہے اس کا پودا زمین سے اگتا ہے نا، شریعت نے کہہ دیا کہ اسے مت کھانا کیونکہ اس سے نشہ ہو جاتا ہے، ہم کہیں گے جی یہ حرام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں تمباکو، یہ جو زمین سے اگتا ہے شریعت نے تو نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، اس لیے ہم کہیں گے جائز ہے۔ اسی وجہ سے تمباکو کا پینا جائز ہے، سگریٹ کا پینا مباح ہے، جائز ہے۔ سگریٹ کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شرعاً یہ منع ہے یا حرام ہے یا پینے والا گناہگار ہو جائے گا، یہ جائز چیز ہے۔ البتہ کوئی آدمی یہ کہے کہ فضول خرچی مت کرو، کوئی آدمی کسی اور تعبیر سے اسے کہے تو وہ ہو سکتا ہے، وگرنہ سگریٹ میں جو تمباکو استعمال کیا جاتا ہے یہی تمباکو اسی طرح کا پان میں بھی تو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر تمباکو بنیادی طور پر حرام ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے نا، تمباکو کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں تو پھر صاحب سگریٹ میں ناجائز اور پان میں جائز۔ سارے ہندوستان کے بر صغیر کے علماء سارے پان کھاتے رہے، دلی لکھنؤ میں بیسیوں اہل علم اہل تقوی، جن لوگوں کا تقوی ضرب المثل تھا وہ بھی حضرات پان کھاتے تھے اور تمباکو والے پان ہی کھاتے تھے۔ بعض تو یہاں تک کہتے تھے کہ پان اگر تمباکو والا نہیں کھایا تو پھر تو جھک ماری۔ تو اس لیے یہ تمباکو کیوں حرام ہو گیا؟ ہمیں اس پہ بحث نہیں ہے علیہ باللہ کہ لوگ سگریٹ ہی پیا کریں، یقیناً بچوں کی تربیت کے لیے یقیناً منع کرنا چاہیے، ڈانٹنا چاہیے، سزا دینی چاہیے، اس لیے کہ بری حرکتوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ الگ بحث ہے، بالکل الگ بحث ہے۔ لیکن یہ کہ ہم شریعت کے بارے میں فتویٰ دیتے ہوئے اتنے بھی نہ سخت ہو جائیں کہ جن چیزوں پہ خود شریعت نے کوئی دلیل نہیں دی ان کے حرام ہونے کی، اب انہیں بھی حرام کہنے لگیں۔ اس کے مقابلے میں اہل حدیث حضرات چونکہ ان کے نزدیک تمام چیزیں اصل میں منع ہیں سوائے اس کے جس کی اللہ اجازت دے دے، تو ان کے نزدیک تمباکو منع ہے، تو وہ کہیں گے کہ سگریٹ بھی حرام ہے کیونکہ اس کی کوئی اجازت تھوڑی آئی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم کہیں گے کہ نہیں جناب، نفی بھی نہیں آئی۔ اس وجہ سے یہ عرب علماء جو تھے نا، یہ سب سگریٹ کے پینے کو حرام کہتے تھے، کبیرہ گناہ کہتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض ایسے بھی متشدد تھے عرب جو کہتے تھے کہ اس کو اگر کوئی حلال سمجھ کے پیے تو وہ کافر ہی ہو جائے گا علیہ باللہ۔ وہ تو اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے۔ تو ان کے نزدیک کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں تمام چیزیں اصل میں ناجائز۔ اسی طرح آپ دیکھیے انڈے ہیں مختلف جانوروں کے، فقہا نے لکھا ہے کہ جائز جانور کا انڈا بھی جائز ہے اور حرام جانور کا انڈا بھی حرام ہے۔ تو وہ اصول کی بات کرتے ہیں اور کسی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ وہ بچے، مگر اس نے کھا لیا تو اس کے لیے جواز مل جائے گا، اس لیے کہ اصل میں تمام چیزیں جائز۔ دریا کا پانی ہے، جس علاقے سے گزرتا ہے ان کی ملکیت ہو سکتی ہے، جہاں سے اصل میں چلا ہے ان لوگوں کا حق سب سے پہلے بنتا ہے۔
تیل کے کنویں جس زمین سے نکلتے ہیں اصل میں سب سے پہلے حق ان کا بنتا ہے. سوئی گیس ہے جہاں سے نکلی ہے سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہے. شرعاً اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں, نفع کے لیے پیدا کیے ہیں, پھر سب کے حقوق بنتے. تو جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر یہ ساری کی ساری بحث اس میں آ جائے گی کہ اللہ نے بہت سی چیزوں کو بنیادی طور پر جائز تمام چیزوں کو قرار دیا ہے جب تک کہ دلیل نہ قائم ہو جائے کہ یہ چیز حرام. تو کتاب و سنت اور حنفی فقہا اور خاص طور پر عراق کے فقہا کا مسلک جب یہ ہوا اور شافعی فقہا جمہور کا رحمہ اللہ کے اصل میں مباح ہے, تو جن کاموں کو شریعت نے فرض واجب حرام مکروہ نہیں قرار دیا ان کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے بچے کی پیدائش پہ, عید کے موقع پہ خوشی سے ملتے ہیں, شریعت نے اسے منع تو نہیں کیا. جب نہیں منع کیا تو یہ فعل جائز ہے. اسی طرح لائبریریز بناتے ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ اس زمانے میں بناتے تھے, اب تو مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا نا. پڑھنا چھوڑ ہی نہیں دیا, حرام کر لیا اپنے اوپر. پڑھنا نہیں ہے, باقی جو مرضی دنیا کا کام ہو جائے, توبہ مطالعہ نہیں کرنا, کتابوں کے قریب نہیں جانا. اور دعوے اتنے کہ یہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار ہیں, اور علم سے اتنی دوری ہے تعلیم سے, جس کی وجہ سے جوتے بھی پڑ رہے ہیں. تو لائبریریز جو قائم کرتے تھے فقہا, اس کو شریعت نے کہا تھا کہ کرو. شریعت نے علم کی ترغیب دلائی تھی, لیکن خاص اس حیثیت سے کتابوں کو الگ کرنا, علمی مجالس کا قائم کرنا جائز تھا. بس ٹھیک ہے, جائز ہے. اسی اعتبار سے قرآن پاک کی صورتوں کی تقسیم, آپ عربوں کے کسی قرآن کو اٹھائیں تو اسے 4 حصوں میں ایک پارے کو نہیں بلکہ آدھے حصے میں مختلف تقسیمیں کی گئی ہیں. ہمارے ہاں 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا, یہ جائز تھا کیونکہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. تو تمام مباح کام وہ جائز ہیں جب تک کہ ان پہ دلیل قائم نہ ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے. یہ ہے عملی زندگی میں اس اصول کا فائدہ. مگر اس اصول میں 2 باتیں خیال میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ کرتے ہیں مباح کاموں کو, مثلا تمباکو سگریٹ کا پینا مباح ہے, تمباکو کا کھانا مباح ہے, تو ان مباح کاموں کو کوئی فرض واجب نہ سمجھنے لگے, ضروری نہ سمجھنے لگے, کیونکہ جب چیز اپنی حد سے نکلے گی تو پھر تصادم پیدا ہو. اور اسی طرح جو لوگ نہیں کرتے ان کو ملامت بھی نہ کریں. مثلا ایک آدمی نہیں تمباکو کھاتا تو اسے یہ تو نہ کہا جائے کہ تم نے اس جائز چیز کو کیوں چھوڑ رکھا ہے. بھائی جائز ہی تو ہے, کوئی کھانا اس کا پینا اس کا فرض واجب تھوڑا ہی ہے. جتنے بھی کام ہیں مباح, ان کاموں کو اپنی طرف سے قیود اور پابندیاں لگانا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب جائز ہے, کرنا چاہیے, مستحب کام ہے, بہتر ہے, مباح سے بھی ایک درجہ آگے ہے. مگر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم ہر مہینے کی 2 تاریخ کو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بیل ذبح کیا کرو, تو یہ زیادتی کی بات ہے. اور کوئی نہیں کرتا تو 2 تاریخ کو ستانے ملے کہ تم 2 تاریخ کو یہ کام کیوں نہیں کر رہے, تو یہ زیادتی کی بات ہے. بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب جائز تھا, مستحب تھا, ٹھیک تھا, صحیح تھا, مگر دوسرے کو اس پہ مجبور تو مت کیجیے. یہ ہے وہ تنگ نظری جس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں. اس لیے صحیح موقف یہ ہے کہ تمام چیزیں مباح اور جائز جب تک کہ شریعت خود ان پر دلیل قائم نہ کر دے کہ یہ چیزیں منع. اور جو لوگ جائز سمجھ کے ان کاموں کو کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ صرف مباح کو مباح کے درجے میں رکھیں, فرض واجب کی طرح نہ کریں. اور جو لوگ نہیں کرتے ان کاموں کو, اس مباح کام سے بھی بچے رہتے ہیں, پرے رہتے ہیں, اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں, تو ان پہ لان تان نہیں کرنی چاہیے. کسی حد تک ان کو اس کا صلہ دینا چاہیے کہ صاحب آپ کا تقویٰ ہے, آپ کی نیکی ہے کہ آپ ایسے کاموں میں بھی نہیں آتے, ماشاءاللہ. اس تمام بحث کے بعد 2 باتیں اور وہ یہ ہیں
کہ دو چیزیں اصل میں حرام تھیں، ناجائز تھیں، منع تھیں، اللہ نے محض انسانوں کی ضرورت کے لیے اسے جائز قرار دیا ہے، درست قرار دیا ہے، وگرنہ تو اصل میں یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں۔ دو چیزیں جو فقہا نے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں ایک تو نکاح، اس کے بعد کے جو تعلقات مرد اور عورت کے ہیں یہ ناجائز تھے اصل میں، اللہ نے محض انسانوں کی ضرورت کے لیے جائز قرار دیے ہیں تاکہ نسل انسانی دنیا میں بڑھے اور لوگ پھیلے۔ اور دوسرے ذبح، یہ ذبح کرنا کسی جانور کا، انسانوں کا قتل کرنا یہ اصل میں ناجائز تھا، اللہ نے محض انسانوں کی ضرورت کے لیے گوشت کا استعمال جائز قرار دیا ہے، وگرنہ کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ کسی جانور کو اس کی جان سے محروم کر دیا جائے محض اپنے کام و دہن کی لذت کی خاطر۔ اللہ ہی نے مہربانی کی کہ جانوروں کا ذبح کرنا جائز قرار دیا، اور اللہ ہی نے مہربانی فرمائی جہاں پر یہ فرمایا کہ اگر اللہ اس جہاد کو ضروری قرار نہ دیتا اور ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب نہ ہوتا لہدمت، تو پھر جتنی اللہ کے گھر اور عبادت گاہیں ہیں، کنیسہ ہیں، گرجے ہیں، مساجد ہیں، یہ سب کی سب تباہ و برباد ہو جاتی۔ ظالم فوج کافر انہیں تباہ و برباد کر دیتے۔ ہم اس لیے جہاد کو ہم نے ضروری قرار دیا ہے اور غلبہ دیا ہے کہ تم کافروں کو قتل کرو تاکہ یہ مسجدیں، یہ اللہ کی عبادت گاہیں بچی رہیں۔ تو دو چیزیں اصل میں حرام، ناجائز، ضرورت کی وجہ سے جائز ہوئی۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ نے ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دی تھی نا، تو جو آدمی اس ضرورت کو بھی اپنے لیے گناہ گارانہ طریقے پر حاصل کرتا ہے، خدا نے تو محض اجازت دی تھی، اس نے خدا کی اس اجازت کو بھی توڑا تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی نے نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے نکاح کی اجازت دی کہ اچھا ٹھیک ہے، اور انسان اس نکاح کے علاوہ کوئی حرکت کرتا ہے تو کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے کہ اس کو تو اصل میں درست نہیں قرار دیا گیا۔ اسی طرح کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا تھا۔ اسی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی جن کو شریعت نے جہاد سے بھی افضل قرار دیا اور بتلایا ہے کہ جہاد سے افضل چیزیں ہیں، لیکن لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ دیکھیے اگر سب کافروں کا قتل جائز ہوتا، تمام کافروں کا قتل جائز ہوتا، تو پھر کافر جو تھے اپنے کفر کی بنیاد پہ قتل کر دیے جاتے نا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کافر محض اپنے کفر کی وجہ سے قتل نہیں کیا جا سکتا، کہ جہاد کے نام پہ پوری دنیا میں جو ہنگامے باز مسلمانوں نے مچائے ہوئے نا کہ مارو ان کافروں کو، ہر کافر کو مارو، ہر کافر مارنے کے قابل ہے، بات یہ نہیں ہے، نہ شریعت کا موقف ہے۔ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط جو ان کی کتاب ہے 10ویں جلد میں اس پہ بحث کی ہے، اور انہوں نے اس بحث میں یہ بات بتلائی ہے کہ تمام کافروں کا قتل جائز نہیں۔ اگر تمام کافروں کا قتل جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر عورتوں کو چھوڑ دیتے، ان کا قتل جائز کیوں نہیں تھا؟ کافر بچوں کا قتل جائز کیوں نہیں تھا؟ حدیث میں صاف آیا ہے، اور یہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اس حدیث کو بھی۔ جیسے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارینا قبیلے کے کافروں کو سزا دی تھی، وہ قصہ مختصر اس کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹوں کی نگرانی کے لیے کچھ کافروں کو رکھا تھا، انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور اونٹوں کو بھگا کے لے گئے اور مرتد بھی ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی آنکھیں نکال دی جائیں اور انہیں پیاس میں مرنے دیا جائے، اور وہ زبانوں سے زمین کو چاٹتے تھے اور مر گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سنیے اس حدیث کو کیا کام کیے ہیں۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارینا کے قبیلے کو سزا دی تھی تو اس کے بعد ہمیشہ یہ فرماتے رہے کہ صدقہ کیا کرو. یہ کیوں صدقے کا کہتے رہے؟ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس اور اندازہ اور علم مبارک تھا کہ غربت جب عام ہو جائے گی تو ڈاکے پڑا کریں گے. سمجھے آپ؟ ارینا والوں نے ڈاکہ کیوں ڈالا؟ تو غربت جب عام ہو جائے گی، جب لوگوں کی ضروریات نہیں پوری ہوں گی اور معاشرے میں دولت کی تقسیم کا منصفانہ نظام قائم نہیں ہوگا تو پھر یہی کچھ ہوگا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہمیشہ دو باتوں کو، ایک تو صدقے کی بہت ترغیب دیتے تھے، ابھارتے تھے کہ صدقہ کرو، اور دوسرے منع فرماتے تھے کہ دیکھو کسی انسان کا بھی چہرہ مت بگاڑنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو قتل نہ کرنا جنگ میں، اور عورتوں کو قتل نہ کرنا. فتح مکہ میں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اس کی لاش، تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا اس بیچاری نے کیا قصور کیا تھا فوج کا، یعنی اسے کیوں قتل کیا گیا. ہمارے اس بر صغیر کے معاشرے میں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے پوری دنیا میں جتنی عورتیں مظلوم ہیں نا، کوئی اللہ کی مخلوق اتنی مظلوم نہیں ہے، جنگل میں رہنے والے جانور بھی اتنے مظلوم نہیں ہیں جہاں جتنی عورتیں مظلوم ہیں. کوئی حق نہیں ہے ان کا کہ یہ خدا کے دین کے مطابق عمل کریں. کوئی حق نہیں ہے ان کا کہ شوہر کو اس کے حرام کام پہ بھی روک سکے. کوئی حق نہیں ہے ان کا کہ دنیا میں جو جائز اور مباح کام اللہ نے ان کو اجازت دی ہے وہ بھی کر سکیں، اور محض کھلونے کی طرح حتیٰ کہ ناچ بھی ہے تو عورتیں ناچیں، مرد کیوں نہ ناچیں بھائی؟ اگر جسم کی آرائش اور نمائش ہے تو یہ عورتیں ہی کیوں، مرد کیوں نہیں؟ یہ سب ظلم ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ علیہ باللہ کوئی مسلمان کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ رقص یہ چیزیں جائز ہیں، مگر اس ظلم کا کوئی حد ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا نا تو آپ نے فرمایا اس بیچاری نے کیا قصور کیا تھا. اگر محض کفر بنیاد بن جائے قتل کی تو پھر بچے بھی قتل ہونے چاہیے تھے، منع کیا ہے. عورتیں کافرہ قتل ہونی چاہیے تھی، نہیں مارنے دیا. اسی وجہ سے یہ قتل ذبح یہ اصل میں ناجائز. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی یزید کو جب بھیجا ہے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا ہے جنگ میں تو آپ نے فرمایا دیکھو بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھے کافر جو تمہیں ملیں اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے خدا کو یاد کر رہے ہیں انہیں بھی نہیں مارنا. اور فرمایا کہ جب تم ان سے ملو تو انہیں اسلام کی دعوت دینا، اور اسلام کی دعوت دینے کے بعد پھر وہ انکار کریں تو تم ان کا قتل جائز سمجھ سکتے. 10ویں جلد کے بالکل آغاز میں سرخسی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ اس پہ لکھا ہے بہت زیادہ ہے. اس لیے یہ دو کام ذبح اور نکاح اور اس کے بعد کے معاملات اصل میں حرام تھے، جائز نہیں تھے. اللہ نے انسانوں کی ضرورت کی وجہ سے جائز کیے ہیں تو ضرورت کو ضرورت ہی کے درجے میں رکھنا چاہیے نا. مثلاً ایک آدمی مرنے لگا ہے تو شراب ضرورت ہو گئی اس کی کہ اگر وہ ایک گھونٹ نہیں پیے گا تو مر جائے گا پیاس سے، تو اسے شریعت کہے گی کہ ضرورت ہے تو پی لو. اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ اس کو نشہ بنا لے، اس کو اپنی عادت بنا لے. یہ ہے وہ چیز. یہ جو ایک لام آیا نا اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی دنیا میں ہے. اس لام پر دیکھیے آپ یہ ساری بحث ہے اللہ کی کتاب کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ، اس پہ کتنے مسائل بنتے ہیں اور کتنی زیادہ چیزیں آگے آتی ہیں. اس لیے تمام چیزیں اصل میں مباح ہوں. اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ کا علم ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر چیز سے خبردار ہے، باخبر ہے.
اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا. یہ علم کو یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ اصل میں کافروں کا رد ہے اس بات کا کہ وہ کہتے تھے جب کوئی آدمی مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، قبر اس کی ریزہ ریزہ ہو کے مل جائے جسم اور قبر اس کی مٹ جائے، اللہ اسے کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ہمیں ایک ذرے کا علم ہے کہ کہاں کس انسان کا ذرہ پہنچا ہے، ہم اسے اس طرح پیدا کر دیں. اللہ کا علم اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے، حتیٰ کہ علم اللہ کے ارادے سے بھی بڑی صفت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اللہ کے علم کا مظہر تھے. اللہ تعالیٰ کے علم کی جھلک دیکھنی ہو تو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھے، تعلیم کو دیکھے. اسی لیے اللہ بار بار اپنے علم کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انزلہ بعلم، ہم نے یہ قرآن اپنے علم سے نازل کیا. اور پھر یہی نہیں فرماتے ہیں والملائکۃ یشہدون، اور میرے فرشتے اس پہ گواہ ہیں کہ میں نے اپنے علم کے مطابق یہ کتاب نازل کی. ایک جگہ فرمایا فاعلموا انما انزل بعلم اللہ، یاد رکھو یہ جو جتنی وحی نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے علم سے. ایک جگہ فرمایا فلنقصن علیہم بعلم، ہم لوگوں ان سے بات کرتے ہیں، تمہیں جو باتیں سناتے ہیں اپنے علم کے مطابق سناتے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم، اس پوری کائنات میں کوئی مادہ امید سے نہیں ہوتی اور اپنے بچے کو جنم نہیں دیتی مگر اللہ کو اس کا علم ہے کہ وہ کس درد کے مرحلے سے گزر رہی ہے اور کیسے وہ بچے کو جنم دے گی. ایک ایک چیز کا اللہ کو علم. ایک جگہ فرمایا اللہ نے کہ دیکھو عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، کہ غیب کے جتنا علم ہے اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے یہاں کافروں کا در حقیقت رد کیا ہے کہ تم یہ جو کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے اور پھر پتہ ہی نہیں چلے گا اور کروڑوں سال پرانا مردہ کیسے زندہ ہوگا. ایک ایک چیز ہمارے علم میں اور ہم جانتے ہیں کہ کس کے ذرے کہاں ہیں اور کیسے انہیں جمع کرنا ہے. اپنے علم کی بات کر کے کافروں کا رد کیا اس نظریے کا کہ قیامت نہیں آئے گی یا یہ کہ دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے. یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اور آخری بات یہ تو تھی تفسیر جو مفسرین نے لکھی ہے. اس آیت کریمہ کی تحریف بھی دیکھنی ہو نا، غلط تفسیر کی ایک مثال دیکھنی ہو تو آپ ملاحظہ کیجئے گا تفسیر کبیر جو کہ مرزائی حضرات میں سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے لکھی ہے. پہلی جلد تفسیر کبیر کی. اسی آیت کو دیکھیے تو انہوں نے اس آیت کے نیچے ایک عجیب بات لکھی ہے. کہتے ہیں جو اللہ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے نا، یہ اصل میں روحانی مدارج ہیں. پہلا حصہ 7 آسمانوں میں وہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جس روحانی دنیا کی ابتدا آدم کی صورت میں ظاہر ہوئی اس کی انتہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوئی. یہ ایسی تفسیر کی ہے جس کو کوئی بھی قائل نہیں. اور پھر اس سے بڑا ظلم جو وہ کرتے ہیں نا قادیانیت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لفظ سنیے، اس آیت میں اس مضمون کو ختم کیا گیا ہے جو الہام کے بارے میں تردد کے متعلق تھا. الہام پہ کس کو تردد تھا صاحب؟ اور اس میں الہام کا کیا موقع ہے؟ اب یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو، اپنے معتقدین کو، کہ الہام بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے الہام کیا ہے تاکہ وہ جب وہ جو ذہنی طور پہ اس کے قائل ہو جائیں کہ الہام کے ذریعے دنیا چل رہی ہے تو وہ اس پہ بھی ایمان لے آئیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو بہت الہام ہوتے تھے اور نبوت کا بھی الہام ہوا. اس جھوٹی نبوت کی راہ ہموار کرنے کے لیے وہ اس آیت کے بحث میں الہام کو لے آئے ہیں. کافی تفصیلی عبارت ہے لیکن اشارہ اس لیے اس کی طرف کر دیا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی تحریف دیکھنا چاہے نا، غلط تفسیر اور غلط حرکتیں، تو وہ اس کو بھی ملاحظہ کریں. علیہ جو حضرات بھی قادیانیت سے تعلق رکھتے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کو پڑھیے، اپنی کتابوں کو پڑھیے، غور کیجیے. اور یہ آخرت کا مسئلہ ہے، اللہ کے یہاں جواب دینے کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. آپ خود غور کیجئے کہ کس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اور یہ تفسیر کے نام پہ جو کچھ لکھا گیا ہے تفسیر کبیر میں، مرزا بشیر صاحب نے تفسیر لکھی ہے یا قرآن کی تحریف کی ہے،
اس تفسیر سے کیوں ہٹ گئے ہیں جو پوری امت میں کسی کو نہیں سوجی، الیاذ باللہ نہیں سوجی. ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے. باقی اس سے اگلی آیات کا انشاءاللہ آئندہ کے اس کی تفسیر تشریح لکھی معانی عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.